الحمد لله ملك الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 ہے اور 5واں رکوع ہے یہ پارے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص کر مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے سامنے ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص کر مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے اندر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ اور یاد رکھیے یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادے عطا کیے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، دوسرے شہزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے، وہ ان کے فرزند ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے 11-12 بیٹے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک روایت کے مطابق نبی بنے، جن میں بغیر اختلاف کے جو نبی اور پیغمبر تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور پھر آگے ان کی جو ذریت تھی ان میں جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور مختلف پیغمبر تشریف لاتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم بھی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے احسانات کیے۔ دیکھیے وہ واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جب یہ 40 سال تک مقام طی کے اندر بھٹکتے رہے اور وہاں پہ انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، اور یہ بھی ان کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہی انہیں سزا دی گئی۔ مقام طی کے اندر مجھے یہ بتائیے، جب وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء نہ ہو، وہاں پہ پینے کے لیے پانی موجود نہ ہو، تو انسان کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ وہاں پہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا، اور من اور سلوہ آسمان سے اترتا تھا۔ یہ بنی ہوئی بٹیریں ہوتی تھیں اور ساتھ شہد ہوتا تھا،
اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کا سامان اللہ آسمانوں سے نازل فرماتا تھا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اس قوم کے اندر بھیجے، اتنے کسی قوم کے اندر نبی تشریف نہیں لائے۔ کسی قوم میں سے ایک نبی چنا گیا، کسی میں سے 2 نبی چنے گئے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کرام چنے گئے جو بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ پھر دیکھیے جب فرعون ان کی بیٹیوں کو وہ کیا کر رہا تھا، اپنی لونڈیاں بنا رہا تھا، بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان پر احسان تھا کہ نہیں تھا؟ کتنا بڑا احسان تھا، ایک ظالم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی آپ گاہے بگاہے دیکھیں گے قرآن میں بہت سارے احسانات بنی اسرائیل پر جو اللہ نے کیے، اللہ انہیں یاد دلاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا احسان ہو بندے کے اوپر، وہ اس کا احسان، اپنے محسن کا احسان مانتا ہے اور اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے اور قدر کرتا ہے اس احسان کی۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، ان کے جو کارنامے تھے، یہ ایک ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے ایک نبی کو شہید کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور ایک دن کے اندر 70 اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ بنی اسرائیل شہید کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، ان کو انہوں نے آرے کے ساتھ چیر دیا، معاذ اللہ، اتنا ظلم کیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ تو یہ وہ قوم ہے جنہیں آج یہودی کہا جاتا ہے، جنہیں آج عیسائی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہودی جو قوم ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، فرمایا تم ضرور عداوت کے اندر سخت ان لوگوں کو پاؤ گے، ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن قرآن کہتا ہے یہودی ہیں، اور یہ یہود تمہارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ ہر اعتبار سے تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا اور دشمنی کر رہا ہے۔ آپ فلسطین کے اندر حالت دیکھ لیں، جو انبیاء کرام کو ایک ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے، آپ انہیں صرف یہ کہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کرتے ہو، اور آپ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں امن کا درس دیتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ یہ تو قوم وہ ہے، وہ کہتے ہیں سیانے نا جی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، تو علماء کی باتوں کو کیسے وہ مانیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، جتنے بھی احسانات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، تم وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا، میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ وہ کیا ہے وہ ذرا سنیے، یعنی تم ایمان اور طاعت بجا لا کر میرا عہد پورا کرو۔ تورات، زبور اور انجیل اور صحف ابراہیم، جتنے بھی پیچھے صحیفے گزرے، ہر ایک صحیفے کے اندر یہ بات موجود ہے، ہر ایک کتاب الہی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جب میرا آخری نبی تم میں تشریف لائے، اے بنی اسرائیل، تمہارے سامنے یہ ان کی علامات ذکر کی جا رہی ہیں، ان کا حلم یعنی ان کا حوصلہ اتنا بڑھ کر ہوگا کہ ان کے غصے پہ ہیوی ہوگا، ان کا غصہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر فرما کے گئے، انی مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایک رسول تشریف لائے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ خوشخبریاں دے کے گئے، علامات ذکر کر کے گئے۔ یہ ان سے وعدہ لیا گیا کہ جب میرے آخری نبی تشریف لائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کو جھٹلانا نہیں ہے۔ لیکن جب پیارے آقا تشریف لائے، اب ان کے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ پہلے نبوت بنی اسرائیل کے اندر چل رہی تھی،
اور پھر جو نبوت تھی بنو اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں پیارے آقا کے علاوہ کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی چنا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے خاندان میں سے صرف ایک ہی نبی تشریف لائے، وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ ہیں۔ اور پیارے آقا جب تشریف لائے، اب یہ انہیں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ پہلے تو نبوت بنو اسرائیل کے اندر تھی، اب بنو اسماعیل کے اندر چلے گی۔ پھر انہوں نے سرکار کی مخالفت کی، پھر آپ کے سامنے انہوں نے پیارے آقا کو کیسے تنگ کیا اور کس انداز کے ساتھ پیارے آقا کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ جنت کا میں وہ پورا کروں گا، اور میں تمہاری عزت کے اندر کمی نہیں آنے دوں گا، بلکہ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میں تمہاری عزت کو اور بڑھا دوں گا۔ اب یہ وعدہ جنہوں نے پورا کیا، زمانے کے اندر ان کا نام آج تک باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے چوٹی کے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم۔ ایک مرتبہ انہیں یہودیوں نے گھیرا اور کہنے لگے، اے عبداللہ تمہیں بھی خبر ہے ایک ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کتاب موجود ہے، میرے پاس یہ معجزات ہیں، اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چلو ان سے بات چیت کرو، چلو ان سے مناظرہ کرو، بحث و تمہیز کرو، تاکہ پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو ہزاروں یہودی لے کے آئے سرکار سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ سرکار کی طرف بڑھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر جلوہ گر تھے۔ عبداللہ بن سلام آئے، اور آ کے انہوں نے جب پیارے آقا کا چہرہ دیکھا، فقط چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ سرکار کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہودی سارے حیران، وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں مناظرہ کرنے کے لیے لائے تھے اور تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کا جواب سنیے کیا فرمایا انہوں نے۔ وہ کہنے لگے میں تورات کا جاننے والا ہوں، تورات کے اندر جو میں نے نشانی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا چہرہ ہی گواہی دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ کہا ان کا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ کو کتب حدیث کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جس وقت ایک یہودی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے اس نے پہلے سرکار سے کوئی معاملہ طے کیا تھا اور سرکار نے اس سے کچھ ادھار لیا تھا، اب جب مقررہ جو دن تھا اس دن کے آنے سے 2 دن پہلے وہ سرکار کے پاس آیا، اور آ کر کے اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو گریبان تھا اس کے اندر چادر ڈالی، اور چادر ڈال کے سرکار کو اپنی طرف کھینچا، اور کھینچ کر کہنے لگا اے بنو اسماعیل، اے بنو ہاشم، تمہارا تو یہ وتیرہ بن چکا ہے، تمہارا تو یہ طریقہ ہے، لوگوں سے ادھار لیتے ہو پھر مقررہ وقت سے پہلے انہیں ادا نہیں کرتے، اور مقررہ وقت کے بعد تم انہیں ادا کرتے ہو، اور تم لوگوں کا حق کھا جاتے ہو، لوگوں کا مال غصب کر لیتے ہو۔ اور اس طرح کی اس نے پیارے آقا پر آوازیں کسی اور پیارے آقا کو اس انداز کے ساتھ اس نے پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم پاس ہی کھڑے تھے، ان کو جلال آیا، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس گستاخ کو بتاؤں کہ امام الانبیاء سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور سرکار نے فرمایا عمر یہ تو نے کیا کیا؟ جس نے کسی سے قرض لینا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ اس سے غصہ کر سکتا ہے، آپ نے جو اس سے غصہ کیا ہے جاؤ جو اس کا قرض ہم نے دینا ہے وہ بھی اسے ادا کرو اور اس کے ساتھ دگنا اسے بڑھا کے دو۔ یا رسول اللہ وہ کس بات کا؟ کہا وہ اس بات کا جو تو نے اس سے سخت لہجے کے اندر بات کی ہے، اور تو نے سخت لہجے میں جو بات کی ہے اس کے جرمانے کے طور پہ اور ہرجانے کے طور پہ زیادہ اسے عطا کرو۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ مال عطا کیا، اب اس نے مال لیا اور کہنے لگا عمر میں مال لینے کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے سرکار کی خدمت میں لے چلو، اور وہ پیارے آقا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ
میری نیت آپ کو پریشان کرنا نہیں تھی، میں نے تو تورات کے اندر ایک آیت پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی، جتنی لوگ ان سے بدتمیزی کریں گے اتنا ہی ان کا حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا اور ان کا حوصلہ ان کے غصے پہ بھاری ہوگا، لہٰذا وہ میں نے نشانی آپ کے اندر پالی، اس لیے میں آپ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ جنہوں نے وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کیا تھا، وہ زمانے کے اندر آج بھی ان کا نام باقی ہے، ان کا نام ممبر و محراب پہ لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کو کون بھول سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ وعدہ پورا کرو جو میرے ساتھ کیا، میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ڈر جاؤ مجھ سے، اور جو مجھ سے ڈر گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن مقدس، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی، اور ہر آنے والی کتاب کے اندر یہ ورائٹی، اور آنے والی کتاب کے اندر ایک خوبصورتی یہ ہوتی تھی کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوتی تھی۔ اب پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے، نہ کہ ان کی تکذیب کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس کا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ اگر تم نے قرآن کا انکار کیا تو جو سب سے پہلے کام کرتا ہے، برائی کو ایجاد کرتا ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو اس کی اپنی برائی کا گناہ بھی ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی وہ گناہ کریں گے اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو وبال ہے، وہ بھی ان کے کھاتے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور پھر فرمایا میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ تھوڑے دام وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو تورات کے اندر امام الانبیاء کی صفات تھیں، جو آنے والے نبی کی نشانیاں تھیں، ان کو چھپا لیتے، ان کا ترجمہ توڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور پیارے آقا کی نشانیاں دیکھ کے پھر حق کو چھپا لیا کرتے۔ تو ان سے کہا جاتا بے وقوفو یہ کیا کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈرو، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ جو حق تمہارے سامنے عیاں ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو اور بتاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا، باطل کو بھی واضح کر دیا، اور فرمایا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا باطل چلا گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل کا کام جانا ہی تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام الانبیاء کی محبت میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کی حالت میں ہمیں موت اور اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔